لیجیے گا، سنیے گا، مولانا سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنیے گا، مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے مجھے یہ والا لباس پسند ہے، اگر میرا لڑکا جا کے دکان پہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یالی پینٹ پیک کر دو، پینٹ پسند کر کے کہتا ہے کہ مجھے یالی پینٹ پیک کر دو، تو کیا ہو جاتا ہے مولانا سعد رحمۃ اللہ علیہ والا لڑکا یہ کہنے سے؟ ایسا مسلمان نبی کے ساتھ غدار ہے، غداری کر گیا میرا لڑکا ہے نبی کے ساتھ میں، اگر پینٹیں پسند کرتا ہے دکان پہ جا کے۔ میں باقی مسلمانوں کو نہ کہہ رہا، میں تو خود اپنے لڑکے کو کہہ رہا ہوں، غداری کر رہا، غدار ہے میرا لڑکا، نبی کے ساتھ غداری کر رہا۔ غدار ہے سے بالکل۔ میں بے حجاب بے تکلف آپ سے بے حجاب بے تکلف کہہ رہا ہے مولانا سعد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروڑوں رحمتیں نازل فرماوے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ، ان کے مرنے کے بعد۔ تو گالی تو نہ دی، برا تو نہ کہا، رحمت اللہ علیہ کہا، مرنے کے بعد کی دعا دی، لیکن یہ بھی حجم نہ ہونے کی تمہیں سننے والوں۔ جو مسلمان پینٹ پہنتے ہیں وہ نبی کے ساتھ غدار ہیں، نبی کے ساتھ غدار ہے جو مسلمان پینٹ پہنتے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی غداری کر رہا ہے میرا لڑکا نبی کے ساتھ میں پینٹ پہن کے۔ آپ کو تو کسی نے یہ دھوکہ دیا ہے، دھوکہ دیا آپ کو کسی نے کہ پینٹ پہننے سے آدمی غداری نہیں رہتا ہے، غداری نہیں کرتا ہے، غداری کرتا ہے۔ یہ تنگی پیدا کر رہے ہیں، اور میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں، سمجھ کے کہہ رہا ہے، بالکل خود سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہے، بالکل۔ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ نبی کے ساتھ غدار ہیں۔ بات بالکل واضح ہے کہ انگریزی لباس پہننے والا شخص پنڈت کے لباس کے پہننے والے کی طرح ہے، انگریزی لباس پہننے والا شخص پنڈت کے لباس پہننے کی طرح ہے۔ میرا لڑکا پینٹ پہنتا ہے، پنڈت کا لباس پہنتا ہے، وہ پنڈت کا لباس مسلمان کے لیے حرام ہے۔ جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے مسلمان کے لیے، وہ حکم مسلمان کے لیے پینٹ پہننے کا ہے۔ ان سے کوئی پوچھے جا کے کہ یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، نبی نے دیا ہے، صحابہ نے دیا ہے، یا تم نے دیا ہے؟ یہ بات واضح ہے بالکل، یہ پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم ہے، ننگے کے حکم میں ہے۔ جتنے بھی دنیا میں پینٹ پہنتے ہیں سارے ننگے ہیں۔ میرا لڑکا ننگا رہتا ہے ہر ٹائم، 24 گھنٹے ننگا رہتا ہے میرا لڑکا، ننگے کے حکم میں ہے، ننگے کے حکم میں ہے، جتا جتا کے کہہ رہا ہے مولانا سعد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروڑوں رحمتیں نازل فرماوے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ، ان کے مرنے کے بعد۔ کہنے والا آدمی وہ ننگے کے حکم میں ہے۔ حامدا ومصلیا ومسلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر صدق اللہ العظیم۔ یہ مفتی ارشد ہیں، دیوبند کے مفتی ہیں یہ، اور دیوبند نے جو گمراہی کا فتویٰ لگایا ہے انہی باتوں پہ لگایا ہے مولانا سعد رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، جو کہ یہ مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جھوٹ ملانا یہ مولانا سعد صاحب کی عادت ہو چکی ہے، عادت نہیں ہو چکی، عبادت ہو چکی ہے ان کی ہے، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی موت آتی ہے، جیسے موت آتی ہے ایسے قبر سے اٹھایا جائے گا۔ یہ قبر سے یہی کہتے ہوئے اٹھیں گے، جب ان سے فرشتہ کہے گا من ربک کا، تو یہ کہیں گے حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنتا ہے وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی بیان مولانا سعد صاحب کا ایسا ہو جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ اسی کو سنیے مولانا سعد صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بات میں نے نہ کہی اور کہتا پھر کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ 5 جگہ کہتے ہیں، بدل بدل کے کہتے ہیں، اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کو کافر کہو اس کے اندر کفر نہ ہو تو لوٹ کے آتا ہے، یہ کافر ہو چکا ہے، یہ ٹاپ کے نمبر کا کافر ہو چکا ہے۔ یہ ابھی تک تو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا تھا، ابھی سے کافر کہوں گا میں، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہلوا رہا ہے اسے کافر، ورنہ تم اقرار کرو پینٹ پہننے والوں سارے کے سارے تم کافر ہو، ورنہ تم اقرار کرو ورنہ یہ کافر ہے۔ اس حدیث پہ غور کریے جو اس کافر نے بنائی ہے، کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب 30 دجال پیدا ہوں گے اور ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جب تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوں گی۔
نہ کوئی ضعیف ہے، نہ کوئی من گھڑت ہے، نہ کوئی کسی طرح کی کوئی صحیح حدیث تو کوئی کیا ہوگی؟ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا دشمن. حدیث ہے، میں تو حدیث سے کہہ رہا ہوں، حدیث بتا رہی ہے آئی. مسلمان کی شکل، مسلمان کے کپڑے، کتنی لمبی چوڑی حدیث بتا رہی ہے آئی. اگر غیر مسلم جیسے ہوئے، مسلمان کے کھانے اگر غیر مسلم کی طرح ہوئے تو ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے. یہ فرمایا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کھلم کھلا جھوٹ بولا ہے. ایسی کوئی روایت ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے جس میں یہ مضمون ہو کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن بن جائے گا. اب اگر مولانا سعد صاحب کا دفاع کرنے والے علماء یہ کہیں گے کہ نہیں یہ حدیث نہیں، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، تو ہم انہیں مولانا سعد صاحب کی یہ کلپ سنائیں گے. آج کل کے لوگوں کی طرح تعویلات تو ہمارا ہوتی نہیں ہے کہ بھائی تعویل کر کے، میں کہتا ہوں تعویل کرنے سے مسلمان گناہ سے بچتا نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہے یہ کہ مجھے بچانے کی کوشش مت کرنا، جو میں نے کہہ دیا حق اور سچ کہہ دیا. تعویل کرنے سے مسلمان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے. تعویلات سے دین کا خدا کی قسم وہ نقصان ہے جس نقصان کے زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگا ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ. اس نقصان کا اس زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے. تعویلات سے دین کا وہ نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے دورے صحابہ کی طرف آپ جائیے، تعویلات صفر ملیں گی آپ کو، وہاں کوئی تعویل نہیں ہوتی. مولانا کہہ رہے ہیں کہ تعویل تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، تعویل کرنے سے تو مسلمان گناہ پر جری ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم تعویلات کی وجہ سے دین میں بہت نقصان ہوتا ہے. تو جو لوگ مولانا سعد صاحب کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کی تعویلات کر رہے ہیں تو وہ تو خود مولانا سعد صاحب کی بات ہی نہیں مان رہے. مولانا سعد صاحب تو کہہ رہے کہ تعویلات مت کرو، آپ کیوں تعویلات کر رہے ہو؟ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ مولانا سعد صاحب تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو یاد کر لو، گویا کہ املا کروا رہے ہوں. سب یہ حدیث یاد کر لو جو اس کافر نے بنائی ہے. پہنے گا، جو مسلمان غیر مسلم کے طریقے پر کھانا کھائے گا، جو مسلمان غیر مسلم کی شکل بنائے گا، حدیث میں فرمایا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثابت کر رہا ہے یہ کافر. سنانا تو بہت کچھ تھا آگے کو بھی، مگر بھائی یہ چھوٹی سی کلپ باقی ہے، بہت ہے اس کافر کا کفر بتانے کے لیے.